بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں عام سے الفاظ لگتے ہیں، لیکن شریعت میں اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے اکثر علاقوں میں طلاق کے لیے طلاق کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا۔ ہمارے KPK میں تو طلاق کے لیے طلاق ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جو KPK کے باہر علاقے ہیں، جیسے پنجاب کے علاقے ہو گئے یا کراچی وغیرہ اس طرف ہو گئے، یا انڈیا کے اکثر جو علاقے ہیں، اسی طرح دوسرے علاقوں کے لوگ وہ اکثر عام لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے تجھے چھوڑ دیا، یا تم میری طرف سے آزاد ہو، میں نے زندگی بھر کے لیے تمہیں چھوڑ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے الفاظ تو اصل میں کنائی طلاق کے لیے ہیں، اور کنائی طلاق کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بندے کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر اس کی نیت طلاق کی ہو تو ہوگی، اور اگر اس کی نیت نہ ہو تو پھر نہیں ہوگی۔ لیکن جن علاقوں میں یہ ورڈ اور یہ لفظ زیادہ استعمال ہونے لگے، یعنی اتنا زیادہ استعمال ہونے لگے جتنا کہ طلاق کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ کنایے کے درجے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ صریح کے درجے میں، یعنی اس سے پھر صریح طلاق واقع ہوتی ہے۔ کنائی اور صریح میں پھر فرق یہ ہے کہ صریح میں تو نیت کے بارے میں اگر نیت ہو یا نہ ہو تو طلاق اس سے ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صریح طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اور کنائی سے کنائی میں نیت کا اعتبار بھی ہوتا ہے، اور اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، طلاق رجعی نہیں۔ لیکن اگر کنائی الفاظ وہ عرف میں مشہور ہو جائیں اور عرف میں وہ عام استعمال ہونے لگے تو پھر وہ صریح کے حکم میں ہو جاتے ہیں، اور صریح کے حکم میں ہونے کی وجہ سے پھر اس کا حکم بھی صریح والا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جن علاقوں میں یہ عرف میں عام استعمال ہوتے ہیں کہ جا میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو یہ وہاں پھر کنائی نہیں ہوگا، پھر یہ صریح ہوگا، یعنی نیت ہو یا نہ ہو اس سے طلاق واقع ہوگی، اور طلاق رجعی واقع اس سے ہوگی۔ یعنی اگر کوئی بار بار اس لفظ کو استعمال کرے گا تو جتنی مرتبہ استعمال کرے گا اتنی مرتبہ ہی طلاق ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی تاکید کے لیے بار بار استعمال کرے تو پھر اس میں تھوڑی بہت گنجائش ہے، لیکن عدالت میں اس میں پھر بھی گنجائش نہیں ہوتی، وہ گنجائش اللہ اور اس کے بیچ میں ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک اس کی طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر فیصلہ عدالت میں جائے گا تو عدالت میں متعدد طلاقیں، جتنی مرتبہ اس نے کہا ہے اتنی ہی طلاقیں وہ عدالت میں شمار ہوں گی۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہماری بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ شوہر نے اس طرح کہہ دیا، اور اب وہ کہتا ہے کہ ان الفاظ سے تو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اچھا ہوتی بھی ہے تو مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں پھر شریعت میں یہ قبول نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مذاق میں بھی کہی جائیں تو وہ صحیح شمار ہوگی۔ ایک اس میں طلاق ہے، اور ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ تو اس لیے ان الفاظ میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور پچھلی بھی جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ آج تو بہت بڑے بڑے مسئلے ایسے ہیں کہ مسلمان بحیثیت مسلمان بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مسلمان کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن ہاں ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں۔ جیسے غسل کتنا بنیادی فرض ہے اور کتنا بنیادی حکم ہے کہ بندہ اسلام میں بھی داخل ہوگا تو اس کے لیے غسل ہے، اور ناپاکی سے پھر نکلنے کے لیے بھی غسل ہے۔ اور آج کل کے بالکل تعلیم یافتہ لوگوں سے اکثر جب پوچھتے ہیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں تو پتہ نہیں، ایک تو گنتی وہ غلط کہتے ہیں، اور جب کہا جائے ان سے کہ آپ نے جو گنتی بتائی ہے 3 کا لفظ بتایا ہے، اس میں کیا کیا شامل ہے، تو ان کے جوابات پھر عجیب ہوتے ہیں اور بندے کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام کی جو بنیادی احکامات ہیں ہمیں کم از کم اس کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے ساتھ
لگاؤ پیدا فرمائیں اور ہمارے دلوں میں دین کی قدر اور وقت جو ہے وہ پیدا فرمائیں۔ زمانہ جتنا قیامت کے قریب جائے گا تو اتنا ہی یہ دین کی وقت دلوں سے اترتی جائے گی، اور اتنا ہی جو شعائر اسلام ہے اس کی جو قدر ہے اور اس کی وقات ہے وہ دل سے نکلتی جاتی ہے اتنی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے جتنی بھی فتنے ہیں ہماری اس سے حفاظت فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔